بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدر کے حالات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ بدر کا دن ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہے۔ مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی نے، جو مدینے کے سردار ہیں، کافروں کا لشکر آ چکا تھا اور وہ حضور کے لیے پریشان تھے کہ آپ کی نگرانی کیسے ہو۔ انہوں نے میدان جنگ میں ایک ٹیلے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار جگہ بنا دی اور اس پر ایک چھپر ڈال دیا۔ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے ایک چھپر ڈال دیا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں اور سواریاں تیار رکھیں، ہم دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا کر دیا، اور یہی ہماری خواہش ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ سواری پر بیٹھ کر مدینہ تشریف لے جائیے اور باقی لوگوں کے ساتھ دین کو مضبوط فرمائیے۔ یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں۔ وہ لوگ جو مدینے میں ہیں، وہ ہمارے بچے اور بیویاں اور مرد، وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی ہم رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی پڑ سکتی ہے تو وہاں نہ رکتے، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی اور اسلام کی حفاظت فرماتا اور وہ اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی تعریف فرمائی اور آپ کے چھپر میں تشریف لے گئے۔ یہ جگہ اونچائی پر تھی اور پورا میدان جنگ یہاں سے نظر آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور چھپر میں بیٹھ گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حالانکہ وہ کم سن تھے اور جنگ میں شریک نہیں تھے، مگر بطور خادم حضور کے ساتھ موجود تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے، حضور نے رات کو پورے لشکر کو آرام کرنے اور سونے کے لیے حکم فرما دیا اور خود اللہ سے دعائیں فرماتے رہے، حتیٰ کہ پوری رات دعا میں گزار دی۔ صبح کو آپ نے آواز دی، اے لوگو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو سب لوگ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے تقریر فرمائی جس میں جہاد پر لوگوں کو ابھارا۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کی صفیں میدان میں خود درست فرمائیں۔ یہ 17 رمضان مبارک جمعہ کا دن ہے۔ آج کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس دن کو حق و باطل کا مقابلہ اور فیصلہ کرنے والا دن کہا جاتا ہے کہ اللہ کس کو فتح عطا فرمائے گا۔ ادھر قریش کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حضور کی نظر مبارک اس لشکر پر تھی۔ ان کی بھاری تیاری اور بڑی تعداد کو آپ نے دیکھا تو دعا فرمائی، اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم اہلکہم الغداۃ۔ اے اللہ، یہ قریش کا گروہ ہے جو غرور اور تکبر کے ساتھ چلا آیا ہے، یہ تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح اور نصرت عطا فرما دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، ان کو صبح صبح ہلاک کر دے۔ اس کے بعد حضور نے لشکر کو درست فرمایا اور ہدایات دیں، صفیں درست کیں، اور صفیں درست کرتے وقت ایک صحابی سعد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، وہ صف میں ایسے کھڑے تھے کہ ان کا پیٹ باہر کو نکل رہا تھا۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈنڈی تھی، ان کے پیٹ پر مار دی۔
سواد سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے درد دیا ہے، حالانکہ آپ حق کے ساتھ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ عدل قائم کریں، لیکن حضور آپ نے مجھے ڈنڈی ماری ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ سواد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے سواد بدلہ لے لو، اے سواد بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے شکم مبارک کو بوسہ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ گستاخی معاف فرمائیے گا، میری جان آپ پر قربان، آج شاید میری آپ کی آخری ملاقات ہے، اس لیے میں آپ کے جسم کو بوسہ دینا چاہتا تھا۔ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور سواد کو دعا دی۔ یہ مضمون اصابہ سے لیا گیا ہے۔ ادھر قریش بھی جنگ کی تیاریوں میں پوری طرح سے مشغول و مصروف تھے۔ انہوں نے عمیر ابن وہب جمحی کو مسلمانوں کا، ان کے لشکر کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے لشکر کا جائزہ لیا اور قریش کو بتایا کوئی 300 آدمی ہیں، میں ایک مرتبہ پھر دیکھ کر آتا ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ انہوں نے ادھر ادھر چھپا رکھے ہوں۔ چنانچہ وہ دور دور تک گھوڑے پر دوڑ کر آیا اور واپس آ کر بتایا میں نے دیکھا کہ ان کی کوئی اور مدد نہیں ہے، مگر میں نے ان کو قریب سے دیکھا، وہ بڑے جوش اور ہمت والے لگ رہے ہیں، کوئی بھی ہمارا آدمی مارے بغیر نہیں مرے گا۔ سوچو اگر ہمارے 300 آدمی مارے گئے تو پھر جینے میں کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تب ہے جب ہم میں سے کوئی نہ مرے اور ان سب کو مار دیا جائے۔ حکیم ابن حزام بولا تم نے سچ کہا، اور اٹھ کر عتبہ کے پاس آیا، اس سے مشورہ کیا اور بولا اے ابو الولید تم قریش کے سردار ہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ ہمیشہ تمہارا تذکرہ خیر اور خوبی کے ساتھ کریں؟ عتبہ نے کہا بات بتاؤ کیا بات ہے؟ حکیم نے کہا لوگوں کو واپس لے چلو اور عمرو بن حضرمی کا خون اپنے ذمے لے لو۔ عتبہ نے کہا تم نے ٹھیک کہا، میں عمرو بن حضرمی کا خون اپنے ذمے لیتا ہوں، تم ابو جہل سے بات کرو۔ انہوں نے ابو جہل سے بات کی مگر ابو جہل نہیں مانا۔ عتبہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اے گروہ قریش، تمہیں محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں، ادھر سے بھی تم مرو گے اور ادھر سے بھی تم مرو گے، میرا خیال ہے تم محمد کا پیچھا چھوڑ دو، اگر باہر کے لوگوں نے محمد کو مار دیا تو تمہارا کام وہ کر دیں گے، اور اگر محمد نے ان پر فتح حاصل کر لی تو ان کی فتح تمہاری عزت اور تمہیں بادشاہی ملنے کا سبب ہوگی، کیونکہ محمد تمہاری قوم کے ہیں اور ان کا غلبہ تمہارا غلبہ مانا جائے گا۔ اے گروہ قریش دیکھو، محمد سے مت لڑو اور مجھ سے بے وقوفی کے کام مت کرواؤ۔ حکیم ابن حزام یہ تقریر کر رہے تھے، ابو جہل غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا اے لوگو، عتبہ اس لیے جنگ سے جان چھڑا رہا ہے کہ اس کا بیٹا حذیفہ محمد کے ساتھ ہے تاکہ وہ مارا نہ جائے، خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عامر بن الحضرمی کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ عامر بن الحضرمی تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس جانا چاہتا ہے۔ عامر بن الحضرمی زور زور سے رونے لگا اور چیخ چیخ کر چلانے لگا، بھائی عامر بن الحضرمی کا نام لینے لگا، واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمرے ہائے عمرے۔ اس کے بعد ان نعروں کی وجہ سے قریش اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے جنگ ہوگی اور بدلہ لیا جائے گا۔ ابو جہل انتہائی عیار اور چالاک شخص تھا، اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے اس نے عمرو بن الحضرمی کا نام لیا تھا۔ عمرو بن الحضرمی کا واقعہ پرانا ہو چکا تھا، اس کا تذکرہ ہم سابقہ درس میں کر چکے ہیں، وہ تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ حضور اس پر ناراضگی ظاہر فرما چکے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق اس کا خون بہا بھی حضور دے چکے تھے۔ جنگ بدر کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا،
بدر میں تو یہ لوگ مکے سے اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کی حفاظت کریں جو ابو سفیان ملک شام سے واپس لا رہا تھا، لیکن ابو جہل کی جو مسلمانوں سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفرت میں مبتلا تھا، اس نے یہ موقع غنیمت جانا کہ طاقتور فوج اس کے ساتھ تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا صفایا کر سکتا ہے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں پر زبردستی اگر جنگ مسلط کر کے وہ اپنی موت کو اور مشرکین قریش کی شکست کو دعوت دے رہا ہے۔ عمرو بن الحضرمی کا نام اس لیے اس نے عیاری اور چالاکی سے لیا تھا تاکہ جنگ کا بہانہ نکال کر لوگوں میں انتقام کا جذبہ پھونکا جائے اور مسلمانوں کے خلاف انہیں بھڑکایا جائے۔ یہ پرانا قصہ تھا، ورنہ قریش جانتے تھے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے وہ بار بار جب قافلہ خیریت سے نکل گیا تو واپس جانے کے لیے کہتے تھے، مگر ابو جہل تھا کہ مانتا نہیں تھا اور مسلمانوں کو کمزور جان کر ان سے جنگ پر آمادہ تھا۔ میدان جنگ تیار ہو گیا۔ کافروں کی طرف سے 3 لوگ باہر نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، 2 سگے بھائی عتبہ اور شیبہ اور ایک عتبہ کا بیٹا ولید۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی سامنے آئے، عوف اور معوذ، یہ دونوں بھائی تھے، اور عبداللہ ابن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا جب آمنا سامنا ہوا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں۔ عتبہ بولا ما لنا بکم من حاجۃ، ہمیں تم سے لڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح عتبہ نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں قریش اور انصار الگ الگ بانٹنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلی تفریق ڈالنے کی یہی کوشش ہے جو انصار اور قریش کے درمیان قریش کے سردار عتبہ نے ڈالنی چاہی تھی۔ پھر وہ زور سے بولا یا محمد اخرج الینا اکفانا من قومنا، اے محمد ہمارے جوڑ کے لڑاکے ہمارے سامنے بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو آواز دی اور فرمایا علی تم آگے بڑھو، چچا حمزہ تم آگے بڑھو، عبیدہ تم آگے بڑھو۔ جب آمنا سامنا ہوا تو عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ صحابہ اپنے چہرے پر کپڑے سے ڈھانکے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ میں عبیدہ ابن الحارث ہوں۔ عتبہ بولا نعم اکفاء کرام، ہاں تم جوڑ کے ہو، عزت دار ہو۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قوموا یا بنی ہاشم بحقکم الذی بعث اللہ نبیکم اذ جاؤوا بباطلہم لیطفئوا نور اللہ، کھڑے ہو جاؤ یا ہاشم کی اولاد اس حق کو لے کر جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ یہ لوگ باطل کے ساتھ آئے ہیں تاکہ اللہ کی روشنی کو گل کر دیں۔ آگے کے حالات انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔